السلام علیکم، النور ٹی وی میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24 فروری 2022 کو نور مقدم کیس کا فیصلہ عدالت نے سنا دیا، ظاہر جعفر کو سزائے موت۔ 27 سالہ نور مقدم کے بےہمانہ قتل کے مقدمے کی سماعت 4 ماہ 8 دن تک جاری رہی۔ شریک ملزم جان محمد اور محمد افتخار باغبان اور ظاہر کے گھر کے سیکیورٹی گارڈ کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ایک ممتاز پاکستانی تاجر کے بیٹے کو گزشتہ سال ایک سابق سفارتکار کی بیٹی کا سر قلم کرنے کے جرم میں جمعرات کو سزا سنائی گئی تھی، جب اس نے مبینہ طور پر اس کی شادی کی تجویز کو ٹھکرا دیا تھا۔ نور مقدم کی بےہمانہ موت نے دنیا بھر میں احتجاج کی لہر کو جنم دیا اور خواتین کے لیے مضبوط قانونی تحفظات کا مطالبہ کیا۔ اس کے والد شوکت مقدم نے کہا کہ قتل اور عصمت دری کے الزامات میں ظاہر جعفر کے لیے مجرمانہ فیصلہ خواتین کے حقوق کی فتح ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیس پاکستان کی تمام بیٹیوں کا ہے۔ یہ خدشات تھے کہ جعفر کو جائے وقوع سے گرفتار کرنے کے باوجود امریکی پاکستانی دوہری شہریت اپنے خاندانی روابط کی وجہ سے وہاں سے نکل سکتا ہے۔ نور مقدم کے والد نے کہا لیکن معاشرہ اور میڈیا ہمارے ساتھ آئے اور پوری دنیا اور پوری قوم ہمارے ساتھ تھی۔ جو ہم نے تو جو کچھ مانگا ہے میکسیمم پنشمنٹ مانگی ہے جو اکیوز ہے سب کے لیے ہمارے جو پروسیکیوشن نے اور سب نے بتایا یہی کہ میکسیمم سینٹنس جتنے اکیوز ہیں اس کو دیے جائیں۔ اب وہ جج صاحب کے فیصلے پہ ہے اور ہمیں عدالت کو جج صاحب پہ پورا بھروسہ ہے اور انشاءاللہ جو ہے انہوں نے ڈیفینس کو پورا موقع دیا اور بہت فیئر ٹرائل کی۔ ہاں بالکل مطمئن دیکھیں وہ تو ظاہر بات ہے چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہے، ڈفیکلٹیز ہوتی ہے۔ وہاں پر تو کوئی ہم جو ہے سپر پاور تو نہیں ہے جہاں پر ہر جگہ ایک کمپیوٹر لگے ہوئے ہر جگہ یہ ہے، ڈفیکلٹیز ہیں بہت اور اتنے زیادہ ان پہ وہ ہے کیا نام اس کا پریشرز ہیں پولیس کے اوپر، تو ظاہر بات ہے وہ جتنا میکسیمم ان سے ہو سکتا ہے ود ان دا سرکمسٹانسز وہ کر سکتے ہیں۔ میں بھی حکومت کا ملازم ایک بار پہلے رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے جو بجٹ آپ مانگتے ہیں اس سے جو آپ کو ایکچولی ملتا ہے وہ 20% ملتا ہے، تو ہر محکمہ کے یہ مشکلات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ود ان دی لمیٹیشنز پولیس نے بہت اچھا کام کیا۔ مشکل وقت تھا، بہت مشکل وقت تھا، لیکن مجھے ہمیں اپنی بیٹی پہ 100% جو ہے یقین ہے اور وہ بہت نیک بچی تھی، تو ہمیں اس لحاظ سے ہمیں پورا اطمینان تھا کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ کوئی ایسے اس چیز میں ملوث نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو چیزیں پروو بھی ہو گئی کہ جو سی سی ٹی وی اور دوسری چیزوں سے کہ اس کا جو ہے اس کو جو ہے ہوسٹیج رکھا گیا، اس کو ڈیٹینشن میں رکھا گیا، ہوسٹیج رکھا گیا اور زبردستی، اور انہوں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ آپ میرے آفس میں آتے ہیں، گھر میں آتے ہیں مہمان اور میں آپ کو ہوسٹیج رکھ لیتا ہوں، تو یہ تو آپ جو ہے خاتون کیا کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ کتنے ایسے جو ہے ایک جو خاتون ہے اس کے پاس جو گھر میں بھی آتی ہے اس کا تو ایک ہینڈ بیگ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں کہ لگیج تھا یہ وہ تھا، ایک لیڈیز ہینڈ بیگ جو ہے تو ہر لیڈی کیری کرتی وہ تھا، کچھ نہیں تھا اس کے پاس، تو انشاءاللہ دعا کریں جلد فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے 4 ماہ سے زائد طویل ٹرائل کے بعد نور مقدم کے قتل کے جرم میں ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی۔ فیصلہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کے جج جسٹس عطار ربانی نے سنایا۔ شریک ملزم جان محمد اور محمد افتخار باغبان اور ظاہر کے گھر کے سیکیورٹی گارڈ کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ ظاہر کی والدہ عصمت آدم جی، والد ذاکر جعفر اور باورچی جمیل سمیت تھراپی ورکس کے تمام ملازمین کو بری کر دیا گیا۔ اس ہفتے کے شروع میں استغاثہ اور دفاع کی طرف سے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ متعدد موڑ اور التوا کے بعد ٹرائل کورٹ بالآخر ہائی پروفائل کیس کے فیصلے پر پہنچ گئی، جب منگل کی سماعت میں نور کے والد کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ اس بےہمانہ قتل کے مقدمے کی سماعت 4 ماہ 8 دن تک جاری رہی۔ فیصلہ سنائے جانے کے فوراً بعد نور کے والد شوکت مقدم نے کہا کہ ایک سازگار عدالتی فیصلہ اہم ہے۔ انہوں نے بارہا کہا یہ کیس صرف ان کی بیٹی کا نہیں بلکہ پاکستان کی تمام بیٹیوں کا سوال ہے۔ شوکت نے کہا کہ وہ احسن فیصلے کی توقع کر رہے تھے اور انہیں خوشی ہے کہ عدالت نے درست فیصلہ کیا، تاہم انہوں نے ان ملزمان کے بارے میں تبصرہ کرنے سے انکار کیا جنہیں بری کر دیا گیا ہے۔ نور کے والد کا کہنا تھا کہ ان سے پیچ اپ کے حوالے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا اور اگر اب بھی کوئی ان سے رابطہ کرے گا تو وہ اس پر راضی نہیں ہوں گے۔
میڈیا ٹرائلز اور معاشرے کی حمایت کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے خاندان کو نور کے کیس کو اجاگر کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 20 فروری 2021 کو اسلام آباد کے اعلیٰ ترین سیکٹر میں مرکزی ملزم ظاہر کی رہائش گاہ F74 پر 27 سالہ نور مردہ پائی گئی۔ نور کے والد کی جانب سے پاکستان پینل کوڈ کے دفعہ 302 کے تحت پہلی معلوماتی رپورٹ درج کیے جانے کے بعد ظاہر کو جائے وقوع سے قتل کے ہتھیار اور خون آلود کپڑوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ نور کے والد سابق پاکستانی سفیر شوکت علی مقدم کے مطابق ظاہر نے نور کو تیز دھار آلے سے قتل کیا اور اس کا سر کاٹ دیا۔ جیسے ہی پولیس نے تحقیقات میں گہرائی سے جانا، ظاہر کے والدین ثبوت چھپانے اور جرم میں اپنے بیٹے کی مدد کرنے میں ملوث پائے گئے۔ ظاہر کی والدہ اور والد دونوں کو 25 جولائی 2021 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تاہم بعد میں جوڑے کو الگ الگ مواقع پر ضمانت مل گئی کیونکہ وہ ضمانت پر رہائی کے لیے اعلیٰ عدالتوں سے رجوع ہوئے۔ مزید برآں اسلام آباد میں معروف تھراپی اور منشیات کی بحالی کے مرکز تھراپی ورکس کے 6 ملازمین کو بھی گرفتار کیا گیا۔ یہ تنظیم اس وقت جانچ کی زد میں آئی جب یہ انکشاف ہوا کہ ظاہر جعفر خود تھراپی ورک سے وابستہ تھے۔ مقدمے کی سماعت شروع ہونے سے قبل ظاہر کو متعدد بار تفتیش کے لیے جوڈیشل اور جسمانی ریمانڈ پر بھیجا گیا۔ 20 اکتوبر 2021 کو باضابطہ طور پر مقدمے کا آغاز ہوا جب اسلام آباد کی ایک عدالت نے ظاہر پر باضابطہ طور پر جرم کا الزام عائد کیا۔ ان کے علاوہ ظاہر کے ساتھ خاندان کے 2 ملازمین جمیل اور جان محمد پر بھی فرد جرم عائد کی گئی۔ اس مقدمے میں مجموعی طور پر 25 سماعتیں ہوئیں جبکہ ظاہر نے پورے مقدمے کے دوران خود کو ذہنی مریض ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بعد ازاں 25 جنوری کو انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد محمد احسن یونس کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں بھی اس بات کی تصدیق کی گئی کہ ظاہر کے خلاف ٹھوس اور خاطر خواہ شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں جن کے مطابق نور کو قتل کرنے سے پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ 10 فروری کو کیس نے ایک نیا موڑ اختیار کیا جب ظاہر نے جرم کا اعتراف نہ کیا۔ مرکزی ملزم کی جانب سے ان کے وکیل نے عدالت کی جانب سے دیے گئے سوالنامے کے سلسلے میں مقدمے میں اپنے موکل کا دفاع جمع کرایا۔ ظاہر نے عدالت کو بتایا کہ وہ متاثرہ کے ساتھ کافی عرصے سے رشتے میں تھا اور دونوں خاندان بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ وہ 6 ماہ سے نور سے رابطے میں نہیں تھے۔ 18 جولائی کو وہ رضاکارانہ طور پر منشیات کی بھاری مقدار کے ساتھ میرے گھر آئی۔ نور نے مجھے ڈرگ پارٹی کی میزبانی کرنے کو کہا اور میں نے انکار کر دیا، ظاہر نے یہ بیان دیا۔ اس کے بعد ملزم نے پھر عدالت کے سامنے دعویٰ کیا کہ 20 جولائی کو متاثرہ نے اپنے دوستوں کو مذکورہ پارٹی میں مدعو کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس وقت گھر پر اکیلا تھا کیونکہ اس کے والدین اور خاندان کے دیگر افراد عید کی خوشی میں کراچی میں تھے۔ ظاہر جعفر نے کہا کہ چند گھنٹے بعد جب میں بیدار ہوا تو میں نے اپنے آپ کو اپنے لاؤنج میں بندھا ہوا پایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چند منٹوں کے بعد وردی پوش پولیس اور سول کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے اسے بچایا۔ اس نے مزید بتایا کہ جب مجھے بچایا گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ نور کو منشیات کی محفل میں شریک کسی نے قتل کیا ہے۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ متاثرہ کا والد ایک بااثر شخص ہے اور اس نے پولیس پر دباؤ ڈال کر اس کیس میں اس کو ملوث کروایا ہے۔ یہ قتل تھانہ کوسار کی حدود میں بعد ازاں واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آئیں جس میں دکھایا گیا کہ مقدم گھر کی پہلی منزل سے چھلانگ لگاتی ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے زخمی حالت میں بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ ویڈیو میں جعفر کو مقدم کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پورے خوفناک واقعے کے دوران اس کے کسی ملازم نے ملزم کو روکنے یا یرغمال لڑکی کی جان بچانے کی کوشش نہیں کی۔ پہلی پیشی کے بعد سے ہی مرکزی ملزم ظاہر جعفر عدالت کے ضابطے کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ وہ خود کو ذہنی مریض ثابت کرنے کے لیے کمرہ عدالت میں عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہا تاکہ قتل کے مقدمے کی سزا سے بچ سکے۔ اس کی تمام چالوں کے باوجود پولیس ملزم کو کبھی اسٹریچر اور کبھی ویل چیئر پر کمرہ عدالت میں لاتی تھی۔ اس دوران ملزم کے وکیل نے اپنے موکل کے میڈیکل چیک اپ کی درخواست دائر کی لیکن عدالت نے ان کی درخواست مسترد کر دی، تاہم جیل کی میڈیکل ٹیم نے انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ قرار دیا تھا۔ ویورز، نور مقدم کیس میں عدالت نے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ دیا ہے۔ سب اس فیصلے کی تعریف کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس فیصلے پر اعتراض بھی ہے کہ ظاہر جعفر کے والدین کو بری کیوں کیا گیا، مگر میرے خیال میں یہ ایک زبردست فیصلہ ہے کیونکہ قانون ان کو کیا سزا دیتا جو قدرت نے انہیں سزا دی ہے۔
औलाद हर वालिदैन का सहारा होती है, जिनकी जरूरत वालिदैन के बुढ़ापे में और बढ़ जाती है। ज़ाहिर जाफिर उनकी इकलौती औलाद था, तो अदालत ने उनकी वाहिद औलाद को फांसी का हुक्म सुनाकर उनका ये सहारा खत्म कर दिया। अब वो बुढ़ापे में अपने बेटे को खोने का गम सारी जिंदगी बर्दाश्त करेंगे। इसी तरह से इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और नूर मुकद्दम के वालिदैन के दुख का अंदाजा भी होगा। खुदा की पकड़ बहुत जबरदस्त है। जो दूसरों का घर जलाते हैं, घर इनके अपने भी महफूज नहीं रहते। जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, वो अपनी बारी का इंतजार भी करें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, आमीन। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें अल नूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अल नूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को